پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے، پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے، پھر جوش پر ابر چشم تر آیا ہے، پھر جوش پر ابر چشم تر آیا ہے، کیا خوب نصیب ہے عزاداروں کے، کیا خوب نصیب ہے عزاداروں کے، فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے، پھر چاند محرم کا سورہ فاتحہ۔ اے چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھا
اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالے، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، حر حبیب جیسے جاں باز ور اغبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رننے، عباس اور سرور سنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن بغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلانے لائے ایک مغلقہ کو سرور کیا ذبحہ حرملا نے، تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی، بازو چھدا پدر کا
دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے. اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی. بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشیں. پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچے سینے پاسو رہی تھی. بے سر پہ در سے لپٹے بازو بندھے یہیں پر پگلے پگل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے. شہزادے جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے. پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے. اے چاند کربلا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشاكهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس
هذا الحسین بن علی فعرفوه فوالذی نفسی بیدی انه لفی الجنہ ومحبہ فی الجنہ ومحب محبہ فی الجنہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خدا کا، پروردگار عالم کا مشکور ہونا چاہیے ہے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے ہے کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات پر ایک خاص لطف و کرم کیا ہے. اس کے خاص لطف اور کرم کے کچھ خاص مقامات ہوتے ہیں، کچھ خاص زمانہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لطف و کرم کبھی بعض افراد کی طرف ہوتا ہے، کبھی بعض اشخاص کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس کا ایک لطف و کرم پوری کائنات پر ہوتا ہے. توجہ ہے حضرات کی. کبھی ویسے تو اس کا لطف و کرم ہمیشہ ہے، اس کا لطف و کرم ویسے تو ہمیشہ ہر ایک کے شامل حال ہے، مگر کوئی خاص لطف ہے، خاص کرم ہے کہ جس کے اعتبار سے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمارا خاص لطف و کرم اس پوری کائنات کے شامل حال ہوا ہے. توجہ ہے حضرات کی. یہ جو مہینہ جس کا آغاز آج کی رات سے ہو رہا ہے، آج کی رات سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ کوئی خاص، کوئی عام مہینہ نہیں ہے، کوئی عام مہینہ نہیں ہے. عرفاء، فقہا، علماء جملہ کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ماہ صیام کا اتنا زیادہ انتظار نہیں کرتے ہیں جتنا زیادہ ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ماہ صیام میں جو تقدیر، مقدر معین ہو رہا ہے وہ انسانوں کے لیے ہو رہا ہے. تو جو چاہتا ہوں حضرات، ماہ صیام میں شبہ قدر میں کائے سے در کرو اور اس کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے جو ہے وہ قریب کرو، یہ عمل کرو تاکہ تم اس کو در کرو، تاکہ تمہارے پورے سال کا ایک معین و مقدر کر دیا جائے کہ تمہارے ساتھ آئندہ سال میں کیا ہونا ہے. جو ہے یہ عام انسانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ انسان جو در کرتا ہے شب قدر کو، وہ انسان جو شب قدر کو در کرتا ہے اور بقا یا اللہ بے محمدن بے علین کہتا ہے، اس کے لیے پروردگار اللہ ایک خاص لطف کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم، عزیزان والا، یہ جو ماہ محرم ہے، جو ماہ محرم ہے، یہ کسی عام افراد یا خاص فرد کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی اس مہینے میں پوری کائنات کا مقدر لکھا جاتا ہے اس مہینے کی ابتدا میں. عرفاء ایسے نہیں کہتے اپنی بات کو، کوئی معمولی نہیں کہتے کہ کس لیے. انسان ذرا درک تو کرے، انسان ذرا اس کو محسوس تو کرے کہ یہ مہینہ ہے کون سا مہینہ، یہ ہے کیسا مہینہ، کیا ہے؟ احیاء دین اسلام کا مہینہ ہے. دین اسلام اس میں حیات مجدد پاتا ہے، دوبارہ حیات پاتا ہے. یعنی بہت کچھ ہے اس کے حوالے سے. دیکھیں، اس کو غور کریں کہ یہ ہے کیا مہینہ، کیا ہو رہا ہے اس مہینے میں، کس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ کیسی فضا ہو گئی، کیسا عالم ہو گیا، کس طرح کا ماحول ہو گیا. درک کرنے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے، سمجھانے والی چیز ہے. یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان اس کو سمجھے اور جانے کہ اس میں کیا ہوا ہے. یہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم سب کے شامل حال ہو رہا ہے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اہم چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو درک کرنے کے لیے. بہت قابل ستائش ہیں وہ حضرات، وہ لوگ کہ جو اس مہینے کی پروردگار عالم کے خاص الطاف کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں گریہ کیا جائے، کیوں رویا جائے، کیوں فرش عزا بچھائی جائے، کس وجہ سے یہ تمام مجلسوں کے انعقاد کیا جائے، تبرک کا انتظام کیا جائے، کیا سبب ہے، کیا اسباب ہے. ایک تو یہ بتاتا چلو شروع میں ہی کہ اذان والا اذان محترم یہ ہم اور آپ نہیں کرتے، فرش عزا بچھاتے نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ سید الشہداء کے لیے فرش عزا کو بچھا سکیں. جس کو پروردگار عالم توفیق دیتا ہے وہ فرش عزا کا انعقاد کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو جب حضرات کی یہ قابل، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ واقعی جب نیک کام انجام پا جائے، ایک تو یہ کہ واقعی نیک کام انجام پا جائے، اور جب نیک کام انجام پا جائے تو انسان کو سجدہ شکر کرنا چاہیے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ کام ہم جیسے انسان کے ہاتھوں سے ہوا ہے. تو صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر. قابل ستائش ہے، قابل احترام ہے وہ لوگ، قابل احترام ہے وہ حضرات کے جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. گریہ کیا جائے، کیوں گریہ کیا جائے؟ فتح ہوئی ہے. جب فتح ہوئی ہے تو گریہ کس بات کا؟ جب فتح ہوئی ہے، حسین نے فتح حاصل کی ہے تو گریہ کس بات کا؟ رویا کیوں جائے؟ کالے کپڑے کیوں پہنے جائیں؟ کس وجہ سے کیا جائے؟ ایک سوال ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ مسلسل، یہ ساری تمام چیزیں آتی کہ نہیں؟ جب حسین کی فتح ہوئی ہے تو گریہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جشن ہونا چاہیے. منائے بھی لوگوں نے، مناتے بھی ہیں. بہرحال اذان والا اذان محترم، ایک تو پہلی بات یہ کہ ہم یہ بات کہتے ہوئے چلیں کہ ہم اپنے طرف سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اگر گریہ کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں. ہم سے جو رسول کہتے ہیں، ہمارے لیے جو ائمہ اطہار کی روایات ہے، جو اہل بیت ہم کو حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہم اپنی طرف سے کوئی کام انجام نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں. صحیح بات ہے. ہم اپنے تمام اعمال کو پرکھتے ہیں روایات اور حدیث کے آئینے میں کہ روایات کیا کہتی ہے، آیات کیا کہتی ہے، قول رسول کیا ہے، قول امام کیا ہے، قول پیغمبر کیا ہے، اس اعتبار سے کرتے ہیں. پیغمبر نے، اور نہ فقط پیغمبر نے. گریہ پر اگر اشکال ہے، گریہ پہ کسی کو اعتراض ہے، کالے کپڑے کے اوپر کسی کو سوال ہے، تو اذان محترم اذان والا پیغمبر نے بھی، اور پیغمبر سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی، ابھی حسین پیدا ہوئے ہیں رسول گریہ کر رہے ہیں. ابھی سید الشہداء کی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر گریہ کر رہے ہیں. اور رسول اور امام حسین کی ولادت سے پہلے جو انبیاء کو یہ داستان، یہ واقعہ، یہ شہادت سید الشہداء بیان کی جا رہی ہے، وہ بھی گریہ کر رہے ہیں. تو اگر گریہ پر اعتراض ہے تو اس کا مطلب گریہ پر اعتراض نہیں، یہ انبیاء کے فعل پر اعتراض ہے. یہ ہمارے گریہ پر اعتراض نہیں ہے بلکہ انبیاء کے افعال پر اعتراض ہے، انبیاء کے فعل پر اعتراض ہے. پہلے وہ دوسری بات عرض کرتا ہے، چلو اس حوالے سے اذان والا اذان محترم کہ گریہ کرنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ انسان غم زدہ ہے نا. عزاداری کیا معنی ہے عزا کا؟ عزا کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز فوت ہو جائے، تو جو چاہتا ہوں حضرات کی، کوئی چیز فوت ہو جائے، کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے، اس کی بنا پر انسان کو جو ہے وہ ایک طرح سے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز فوت ہو گئی، یہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، تو عزادار ہوتا ہے. جب عزادار ہو رہا ہے تو اب اسی عزا کا معنی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس عزا کے اوپر صبر کرتا ہے. اس صبر کی علامت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی انسان کے آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں سے. تو جو ہے
یہی تسکین دینا، تسلیت پیش کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کرنا، یہ کیا ہے کہ عظیم شے ہے جو ہمارے ہاتھ سے فوت ہو گئی، اس کے اوپر انسان عزاداری کرتا ہے۔ اب سید الشہداء جیسی شخصیت، امام حسین جیسی شخصیت ہے، ولی خدا کے ساتھ دنیا والوں نے کیا کیا تو اس پہ گریہ نہ کیا تو کیا کیا جائے، اس پر آنسو نہ بہا جائے تو کیا کیا جائے؟ ایک عظیم، کیونکہ انسان جب فوت ہوتا ہے، کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تو انسان گریہ کرتا ہے، ایک بات۔ اور اس کے بعد ایک اور فطرتاً انسان کے لیے یہ ہے کہ خوشی پر مسکراتا ہے، جب خوشی ہوتی ہے تو مسکراتا ہے، اور جب غم ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اس غم کے آثار نظر آتے ہیں، اور غم زیادہ ہوتا ہے تو گریہ بھی کرتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا یہ فطرت انسانی ہے؟ انسان کی فطرت ہے خوشی میں مسکرائے گا اور غم میں آنسو بہائے گا، خوشی میں مسکرائے گا اور غم میں آنسو بہائے گا۔ کیا ہے؟ کہا یہ انسان کی سلامتی کی دلیل ہے کہ انسان سالم ہے۔ تو جو تم حضرات کی تو جو ہے حضرت کہ انسان کو کوئی چیز مل جائے، مسرت ہو، خوشی ہو تو مسکرائے گا، کہا یہ سالم ہے، اس کی روحانی کیفیت سالم ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح جی رہا ہے۔ اور غم ہو گیا تو اب رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، کہا یہ بھی انسان سالم ہے۔ کوئی چیز نصیب ہو، خوشی ہو، مسکرائے نا، کہا بیمار ہے۔ تو جو حضرات کی ہے، کوئی خوشی ہو مسکرائے نہ تو کہا جائے گا بیمار ہے، یہ مریض ہے، یہ اس کو خوشی ہے مسکرا نہیں رہا ہے۔ اور غم اگر نصیب ہو جائے، اس کو غم آ جائے، غم لاحق ہو جائے تو روئے نہ، کہا جائے گا بیمار ہے۔ تو جو ہے حضرات کی غم ہو نہ روئے، کہا بیمار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوشی میں مسکرا رہا ہے اور غم میں آنسو بہا رہا ہے، وہ انسان سالم ہے، جو نہیں رو رہا ہے وہ بیمار ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے کہ اس لیے گریہ کہ ہم اپنی سلامتی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سالم ہیں، نہیں رو رہے ہو تو اپنا علاج کراؤ، نہیں آنسو بہا رہے ہو تو اپنا علاج کراؤ۔ اپنے حوالے سے ذرا دکھاؤ ڈاکٹر کہ ہم سالم ہیں، کہ اتنا بڑا غم آ گیا اور ہم رو نہیں رہے، اتنا بڑا غم آ گیا ہے کہ جس میں انبیاء روئے ہیں، اوصیاء روئے ہیں، نہ جانے کون کون رویا ہے، یہاں تک کہ درختوں نے بھی اپنے اس غم کو ظاہر کیا ہے، اور انسان نہ روئے تو بیمار ہے، مریض ہے۔ تو اس لیے عزاداری کی جائے، عزاداری کی جائے، بتایا جائے کہ ہم سالم ہیں، اس لیے عزاداری کر رہے ہیں، اس لیے ہم فرش عزا بچھا رہے ہیں۔ کیونکہ فرش عزا بچھانے کی ایک عظیم علامت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وابستہ کیے ہیں، ہم اپنے آپ کو وابستہ کیے ہیں اس سے کہ جس کے لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو وابستہ رکھو۔ فرش عزا بچھانے کا جو دلیل ہے، بہترین دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، ہم منسلک رکھے ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزاداری کرنے کا جو نتیجہ ہے، جو وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو منسلک کیے ہوئے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مزانے والا زانے محترم، یہ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے متصل کیے ہیں، کہ ہم شاعر الہی کی تعظیم کر رہے ہیں عزاداری کر کے، شاعر الہی کی تعظیم کر رہے ہیں، اس عزاداری کو انجام دے کر، اس عزاداری میں حصہ لے کر بتا رہے ہیں۔ دیکھو عجیب واقعہ دیکھ لیں، یعنی الفاظ نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، الفاظ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں عزادار، کس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، یعنی
بھائی کرنا بھی چاہیے قسم خدا کی. اگر کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں، جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اپنے تن سے، دھن سے، مال سے، تو یہ خرچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ بچا رہے ہیں. قابل قدر ہے یقیناً ہے، لیکن اگر کر رہے ہیں، ان کے لیے میں ایک جملہ کہتا چلوں ان حضرات کے لیے. بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال یہ ہماری کیا زبان ہے، ہمارے کیا ہے، لیکن یہ ہے جو کر رہے ہیں وہ بچا رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں وہ سیو کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرائی. تو جو چاہتا ہوں کیوں خرچ کیا جاتا ہے، کیوں اتنا جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے تبرک کا، کیا واقعی کیا قوم کو جذبہ دیا ہے پروردگار عالم نے. ہمارے ایک لکھنؤ کے شاعر لیکن نام نکل گیا، ان کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ اتنی دولت تو نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنا ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے. بہرحال اس شاعر کی ایک ضرورت تھی کہ اس نے یہاں پر لٹا دینے کے لفظ استعمال کیا ہے. شاعر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں لفظ کون سا رکھا جائے. لٹا دینے کا لفظ اس کی ضرورت ہے، شعر کی بنا پڑتا. حقیقت یہ کہ لٹاتا نہیں ہے، بچاتا ہے. پیغمبر نے قربانی کرائی، سن لیجئے روایت سن لیجئے. پیغمبر نے قربانی کرائی، قربانی ہو گئی، گوشت تقسیم ہو گیا، بڑھ گیا گوشت. پیغمبر گھر تشریف لائے، زوجہ تھی، بیوی تھی، تھوڑا سا گوشت دکھایا، پیغمبر خدمت میں بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے یہ بچا ہے. توجہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے بچا ہے. پیغمبر نے کہا یہ نہ کہو یہ بچا ہے، یہ کہو یہ ضائع ہوا ہے، جو بٹا ہے وہ بچا ہے. وما ينفع عند اللہ، وہ کیا وما عند اللہ باق، جو کہ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. تو عزادار اس عزاداری میں خرچ کر کے خرچ نہیں کر رہا ہے، بچا رہا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ سیو کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، بچا رہا ہے. میں نے گنجائش نہیں کہ اس کے اوپر تفصیل گفتگو کی جائے، لیکن یہ سب دیکھے کہ انسان کہاں بچا رہا ہے، کیسے بچا رہا ہے. وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کہ تمہارے ختم ہو جائے گا لیکن اللہ پاس ہے جو باقی رہ جائے گا. کیا کیا ہوتا ہے اس عزادے میں، کیسے ہوتا ہے؟ قسم خدا کی اس عزادے میں آخری میں دل بہت چاہ لیکن دامن میں گنجائش بہت ہے، بہت کم ہے. اس عزاداری میں جملہ سنیے گا، اس عزاداری میں عالم بشریت کی یتیمیت سے نکال کر سائے پدری کی طرف لے جایا جاتا ہے. یعنی جو عالم بشریت یتیم ہے نا، جو عالم بشریت یتیم ہے نا، اس کو سائے پدری کی طرف لے جائی جاتی ہے عزاداری. عزاداری اس کو سائے پدری کی طرف لے جاتی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ نے کون سا جملہ کہا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بات تو کریے. یقینا میں بات کروں گا. اذان معترض جانے والا پیغمبر کی حدیث ہے. جملہ یاد رکھیے کہ میں نے کیا کہا تھا. پیغمبر کی حدیث ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین. تو جو ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہیں. پیغمبر نے اشارہ کیا اپنی دو انگلی کی طرف، ایسے جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے برابر. تو جو ہے کیا ہو رہا ہے عزاداری میں؟ کہا عالم بشریت جو یتیمیت ہے نا، اس کا یتیمیت چھائی ہوئی ہے نا، اس کو سائے پدری میں لایا جا رہا ہے. جو پدر ہے نا ہمارا، جو والد حقیقی ہے نا ہمارا، اس کے سائے میں لایا جا رہا ہے. دیکھو یہاں آ جاؤ، پیغمبر کی حدیث سن لی آپ نے. دیکھیے پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی، لیکن تفسیر کس نے کی اس کی؟
ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے. جیسے ایک قرآن کی آیت دوسری آیت تفسیر کرتی ہے نا، ویسے ائمہ کی ایک حدیث دوسرے ائمہ کی حدیث تفسیر کرتی ہے. پیغمبر نے یہ نہیں بتایا یتیم کون ہے، پیغمبر نے اس حدیث میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ یتیم کون ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے 11ویں امام نے بتا دیا کہ یتیم واقعی کون ہے. امام نے ارشاد فرمایا، بہت تفصیلی حدیث ہے، میں نہیں پڑھوں گا پوری حدیث، لیکن ایک جملہ خالی آخری کا جو درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا ہو رہا ہے عزاداری میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں فرش ادب بچھائی جا رہی ہے؟ کہاں سائے پدری کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پدر واقعی کی طرف جایا جا رہا ہے. کیا امام نے ارشاد فرمایا، 11ویں امام ارشاد فرمایا، یہ اشد من یتیم ھذا الیتیم الذی انقطع عن امہ و ابیہ. کہا جو یتیم واقعی ہے نا، میں خلاصہ کر دوں گا، یتیم واقعی جو ہے نا، یتیم حقیقی جو ہے نا، وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہو. یتیم واقعی وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہو. کہا یتیم واقعی اور حقیقی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام سے جدا کر لے. یعنی جو اپنے امام تک نہ پہنچ سکے. تفصیل حدیث ہے، میں نہیں پڑھوں گا پوری حدیث کو، لیکن یہ ہے کہ امام نے بتایا کہ یتیم واقعی، یتیم حقیقی وہ ہے کہ جس کا رابطہ امام سے نہ ہو، امام سے نہ ہو. اب کافل الیتیم، پیغمبر نے کہا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے، اس طرح کہا تھا انہیں، اس طرح ہوں گے. یہ عزاداری میں عزادار کیا کر رہے ہیں، یہ ماتمدار کیا کر رہے ہیں، یہ نوحہ خان کیا کر رہے ہیں، یہ ذاکرین کیا کر رہے ہیں، یہ شرکا کیا کر رہے ہیں، یہ شرکت کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے مجلس برپا کر رہے ہیں. یہ مجلس برپا کر کے لوگوں کو اس پدر واقعی کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ دیکھو پدر واقعی کی طرف آ جاؤ تاکہ یتیمیت سے بچ جاؤ. یہ پدر واقعی کی معرفی کرانا ہے عزاداری کے ذریعے سے. جو پدر ہے نا، تاکہ انسان، تاکہ عالم بشریت یتیمیت کے، جو یتیمیت طاری ہو گئی اس سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، محفوظ کر لے اپنے آپ میں اپنے آپ کو. یہ یعنی یتیم وہ ہے کہ جو جس کا رابطہ امام سے نہ ہو، معصوم سے نہ ہو، وہ یتیم ہے. عزاداری یہی کرتی ہے، فرشیزہ یہی کرتی ہے کہ پدر واقعی سے جوڑتی ہے، خود لوگوں کو، شریک ہونے والوں کو، اور شریک ہونے والے دوسروں کو جوڑتے ہیں. شریک ہونے والے دوسروں کو جوڑتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے عزاداری میں جانے والا. بہت کم وقت ہے، مجھے اسی کم وقت میں بات کو ختم کرنا ہے. کل سے انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے آپ کے لیے کہ عرفان حسینی، معرفت امام حسین. قسم خدا کی، اسی لیے تو کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. جتنا ہو سکے پہچانا جائے سید الشہداء کو، جتنا ہو سکے آشنا ہوا جائے اس مظلوم شخصیت کے ساتھ. ہمارے بر صغیر، ہمارے لکھنؤ کے عالم دین نقا صاحب، انہوں نے بے پناہ سید الشہداء پہ لکھا ہے، بہت مقالے لکھے. کہا کیوں لکھ رہے ہیں آپ ان پہ؟ زیادہ تر آپ کے ہر مقالہ اسی انہیں کے اوپر ہے. کہا یہی ایک اور معصوم ہے، معصوم کی حدیث بھی یہی ہے جس سے انہوں نے استنباط کیا ہے. ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن حسین کی کشتی اسرا بہت جلدی لے جاتی. دنیا اگر نجات پا سکتی ہے سید الشہداء سے. آپ لوگ گریہ کرنے لگے، اور گریہ کرنے کے دن بھی ہیں. جتنا ہو سکے گریہ کرنا چاہیے.
جتنا ہو سکے آنسو بہانا چاہیے. آنسو نہ آئے تو مانگنا چاہیے پروردگار، کیونکہ حسین کا جملہ انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا، میں وہ ہوں کہ جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، میں وہ ہوں کہ جسے پیاسا مارا گیا، میں وہ ہوں کہ جسے بھوکا مارا گیا. آج چاند رات کی طرح، آج چاند نمودار ہو گیا، آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. دستور یہ ہے بر صغیر کا، دستور یہ ہے کہ حسین کی رخصتی پڑھی جاتی ہے، مدینے سے رخصتی پڑھی جاتی ہے کہ حسین رخصت ہو رہے ہیں مدینے سے. میرا یہ دل یہ چاہ رہا تھا کہ رخصتی کے ساتھ سے ایک جملہ اور پڑھ دوں. گریا کریے، آنسو بہائیے، جتنا ہو سکے گریا کریے، آنسو بہائیے. یہ آنسو حضرت فاطمہ زہرا کے زخموں کا مرہم ہے، یہ آنسو فاطمہ کے زخموں کا مرہم ہے. لیکن کچھ اور آنسو بہائیے، کچھ اور آنسو بہایا جائے حسین کے لیے، بہائیں گے، یقیناً بہائیں گے، پوری عمر تک بہانا ہے، پوری زندگی میں بہانا، جب تک زندہ رہیں گے بہائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ آنسو حضرت فاطمہ کو پسند ہے، کچھ آنسو اور ہیں کہ جو خود حسین کو پسند ہیں. کربلا کی جو اگر شہادت کی فہرست کو مرتب کیا جائے تو پہلی شہیدہ کربلا کی فاطمہ زہرا ہے. پہلا شہید محسن کہہ لیجئے، وہ بھی غلط نہ ہوگا. فاطمہ زہرا کہہ لیجئے، وہ بھی غلط نہیں. یہاں سے ابتدائے کربلا ہو رہی ہے، ابتدائے کربلا ہو رہی ہے. کرج کا واقعہ ہے، کرج میں ایک شخص آپ ہی لوگ کی طرح آزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، آزاداری کرتا تھا، ماتم کرتا تھا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. علیل ہوا، مریض ہوا، سن لیجئے جملہ، علیل ہوا، مریض ہوا، اتنا شدید مریض ہوا کہ لا علاج تھا، بیسمنٹ میں لے جا کے ڈال دیا گیا. لوگ نزدیک نہیں آتے تھے، لوگ قریب نہیں آتے تھے، ایسی بیماری تھی. لیکن دیکھا ایک قریب آ رہا ہے ماہ محرم، اس کو محسوس ہوا محرم نزدیک آ رہا ہے. ایک دفعہ آقا سے ملتمس ہوا، توسل ہوا، سید الشہداء آقا محرم آ رہا ہے، کیا ہم عزاداری نہیں کر پائیں گے؟ میرے آقا محرم آ رہا ہے کہ ہم عزاداری نہیں کر پائیں گے؟ آقا ہمیں شفا دے دیجئے. دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے جو سیڑھیاں اترتی ہوئی چلی آ رہی ہے. کہ میرے نزدیک نہیں آئیے گا، جو بھی آ رہا ہے میرے نزدیک نہ آنا، مصری بیماری ہے، آپ کو نہ لگ جائے. کہا میں شفا دینے آیا ہوں تم کو، میں شفا دینے آیا ہوں تم کو. کہا کون ہے؟ کہا میں غریب حسین ہوں، میں حسین ابن علی ہوں. ایک مرتبہ کہا، امام نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ایک مرتبہ دیکھا وہ بیٹھ گیا. امام نے کہا تھے کہ تو نے جو منت مانی تھی نا کہ عزاداری کروں گا، عزاداری کر. کہا آقا میں عزاداری کروں گا. کہا اس میں چند دن اور بڑھا لینا. کہا چند دن کا اضافہ اس میں اور کر دینا. کہا آقا کیوں نہیں، بالکل کر دوں گا. کہا نہیں، میرے لیے نہیں، میری ماں فاطمہ کے لیے عزاداری کرنا، میری ماں فاطمہ کے لیے عزاداری کرنا. یہی حسین ہے کم سنی کے عالم میں اپنی ماں کو در دیوار میں پستا ہوا دیکھ رہے ہیں، پسلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، ماں سے بچھڑتا ہوا دیکھا. ماں سے جس طرح رخصت ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کس طریقے سے. ماں نانا سے بتائیے گا حسین یتیم ہو گیا. آج اسی حسین کی رخصتی کا ذکر ہوتا ہے کہ حسین رخصت ہو رہے. میں سوچ رہا تھا کہ رخصتی کیسے پڑھوں، کس طریقے سے پڑھی جائے. رخصت امام حسین علیہ السلام بڑی دردناک ہے. امام حسین کی رخصتی کس طریقے سے رخصت ہو رہے ہیں، کس طریقے سے رخصت ہو رہے امام حسین.
کس طریقے سے ودا ہو رہے ہیں. کبھی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں, اماں مجھ سے آپ کی قبر کو چھڑایا جا رہا ہے اماں. کبھی نانا کی قبر پر آتے ہیں, نانا مدینے والے رہنے نہیں دینا چاہتے. ایک قبر پر اور آتے ہیں, اے بھیا حسن حسین سے آپ کی قبر چھوٹ رہی ہے. یہ رخصتی ہے, امام حسین کی رخصت ہو رہے ہیں. لیکن جب رخصت ہوئے ہیں مدینے سے, جب رخصت ہوئے ہیں مدینے سے, عزیزان گرامی رخصت ہو رہے ہیں مدینے سے, بڑے احترام کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت ہوئے. تمام افراد ساتھ تھے, تمام لوگ ساتھ تھے, مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. لیکن ایک رخصتی اور ہے حسین کی, ایک رخصتی اور ہے سید الشہداء کی رخصت. اور مدینے سے رخصت ہوئے تھے, عباس ساتھ تھے, علی اکبر ساتھ تھے, قاسم ساتھ تھے, اور محمد ساتھ تھے, سب لوگ ساتھ تھے. حسین رخصت ہو رہے تھے. لیکن جب حسین نے آ کر خیام حسینی پر ایک مرتبہ کہنا شروع کیا, زینب خدا حافظ, سکینہ خدا حافظ, ماں کی کنیز فضہ خدا حافظ, حسین رخصت ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب آ گئی, بھیا ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو, اے میرے ماں جائے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. کہا زینب خدا کے حوالے کیا. لیکن حسین رخصت ہو رہے تھے, دیکھا بہن خیام حسینی پر کھڑی ہے, خیمے کے در پر کھڑی ہے, پیچھے مڑ کر دیکھا بہن نظر نہیں آ رہی ہے. حسین پھر واپس آئے, زینب کہاں گئی, دیکھا زمین کربلا پر بے ہوش پڑی ہے. حسین نے رخصت کیا, زینب کو غش میں لائے اور رخصت ہو رہی ہے. حسین کی رخصتی ہے. لیکن ایک رخصتی اور سن لیجئے, ایک رخصتی اور سن لیجئے. وہ کون سی رخصتی ہے؟ وہ رخصتی جناب زینب کی رخصتی ہے. جناب زینب رخصت ہو رہی ہیں, آئی تھی جب مدینے سے, سب ساتھ تھے. حسین کو رخصت کیا زینب نے, لیکن جب زینب مدینے کربلا سے رخصت ہو رہی ہے, آواز دے رہی ہے, اے میرے بھائی عباس, اے علی اکبر, زینب کربلا سے جا رہی ہے, کوئی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضن بقضاء تسلیم لامرے. بارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو حقیقی معنوں میں سید الشہداء کا عزادار قرار دے. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو مومنین مومنات جہاں جہاں پریشان ہر پریشان کو دور فرما. اللہ تمام مومنین مومنات کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ جب تک زندہ رہیں, جب تک اس دنیا باقی رہیں, ذکر اہل بیت و خاص و ذکر سید الشہداء ہماری زبان پہ جاری و ساری رہے. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال ایسے جس سے ہمارے امام خوشنود و راضی ہو. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و سامشوار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.